الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى وسلم تسليما كثيرا كثيرا قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وقال نبينا صلى الله عليه وسلم ما أسر من استغفر وإن عاد 100 مرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، معزز بزرگ دوستو، جیسا کہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ آج کا یہ جمعہ رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے. اس کے بعد رمضان میں کوئی جمعہ آنے والا نہیں ہے، کیونکہ صرف 2-3 دن باقی ہیں. ویسے تو رمضان کا پورا مہینہ بڑی برکت والا ہے، اور پھر اس کے اندر جمعے کا دن اور بھی زیادہ برکت والا ہے، اور یہ پھر آخری جمعہ ہے. تو اس لیے اس دن کی اہمیت ہمارے لیے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ رمضان رخصت ہو رہا ہے، رمضان جا رہا ہے، 1 سال کے لیے رخصت ہو رہا ہے. اس کے بعد 11 مہینے کے بعد ہی رمضان آنے والا ہے. تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں 2 کام کرنی چاہیے. اب وہ 2 کام کیا ہے؟ یہ 2 کام وہ ہے جو اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے بطور ادب سکھائے ہیں. تو ان میں سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں اس بات پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا. کیونکہ بہت سارے ہمارے بھائی ایسے تھے جو رمضان کے آنے سے کچھ روز پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے. تو ایک تو رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب فرمایا، اور پھر رمضان میں ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، نماز تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، تاک راتوں میں جاگنے کی توفیق عطا فرمائی. تو یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ہدایت ہے. آپ ہدایت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ غیر رمضان میں مسجد میں صرف 2 یا 3 صفیں ہوتی ہیں، لیکن جیسے رمضان کا مہینہ آیا مسجدیں بھر گئی، باہر سے بھی اندر سے بھی، 5 وقت مسجدیں بھری ہوئی ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے. یعنی وہ شخص جو پورے سال آپ کو مسجد میں نظر نہیں آیا، وہ آپ کو رمضان میں نظر آ گیا. ایسے لوگ جو پورے سال آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتے، لیکن رمضان آتا ہے تو مسجد میں آپ سے مل لیتے ہیں، آپ کو ان سے ملاقات ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، اللہ کی طرف سے توفیق ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا اور پھر اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. تو اس کے لیے ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں. کیوں؟ کیونکہ اس میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں
کہ جن کو پتہ نہیں چلا کہ رمضان کب آیا کب چلا گیا، انہوں نے رمضان کو بھی اس طرح سے گزارا جیسا کہ غیر رمضان، نہ روزے رکھنے کی توفیق ہوئی، نہ نماز پڑھنے کی، نہ تراویح کی، نہ راتوں میں جاگنے کی۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرے، گر گڑائے اور اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو باقی دن ہے میں ان میں عبادت کروں گا، روزہ رکھوں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ سال میں پورے رمضان میں عبادت کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ ہے پہلا کام کہ ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ پھر دوسرا کام یہ ہے کہ ہم نے جو بھی عبادت کی ہے، روزے رکھے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، نمازیں تراویح ادا کی ہے، جتنی بھی عبادتیں کی ہے، ہم اللہ سے ان کے لیے قبولیت کی دعا کریں اور اللہ سے ان عبادت کی استغفار کریں۔ اب یہ عجیب سا لگتا ہے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ سے استغفار کر رہے ہیں۔ ہم اللہ سے پھر بھی استغفار کر رہے ہیں۔ محترم دوستو، استغفار اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی عبادتیں کی ہے، جتنی بھی عبادت کی ہے، چاہے وہ کسی طرح کی عبادت ہو، ان میں ضرور ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے بغیر کمی پیشی کے نماز ادا کی، میں نے بغیر کمی کے روزہ رکھا، کیونکہ روزے کے آداب تھے، شرائط تھے کہ روزہ رکھ کر جھوٹ نہیں بولنا، روزہ رکھ کر غیبت نہیں کرنا، روزہ رکھ کر کسی کی چغلی نہیں کرنا، لیکن پھر بھی ہم سے ہو گئی، ہمارے سے کنٹرول نہیں ہوا۔ اسی طرح راتوں میں عبادت کرنا تھا، لیکن ہم سے پوری طرح سے عبادت نہیں ہوئی۔ تو یہ تمام کوتاہیاں ہیں، ان کوتاہی کے لیے ہم، ان کمی کے لیے اللہ سے استغفار کریں کہ اللہ جس طرح مجھے عبادت کرنے کا حق تھا میں اس طرح عبادت نہیں کر سکا، یا اللہ مجھے صحیح طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مجھ سے جو غلطی ہوئی عبادت کے اندر، یا اللہ تو ان کو درگزر فرما، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عبادت کرنے والوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ لوگ رات میں بہت کم سوتے ہیں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، بہت کم سوتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ کم سونے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ عبادت کرنے کی وجہ سے زیادہ نہیں سو پاتے، ان کا زیادہ رات کا زیادہ حصہ عبادت میں گزرتا ہے، تو یہ زیادہ نہیں سو پاتے، پوری رات عبادت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب سحری کا وقت آتا ہے تو پھر استغفار کرتے ہیں۔ دیکھیے، عبادت بھی کرتے ہیں اور پھر صبح کے وقت، سحری کے وقت وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ سے استغفار بھی کرتے ہیں۔ دیکھا، عجیب بات ہے کہ نیک کام بھی کر رہے ہیں اور پھر اللہ سے استغفار کر رہے ہیں، جیسا انہوں نے گناہ کیا ہو۔ انہوں نے گناہ نہیں کیا، انہوں نے گناہ نہیں کیا، لیکن یہ ادب ہے، یہ اللہ نے ادب سکھایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی بندہ ایک عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس عبادت میں جو کوتاہی ہوئی ہو اس پر وہ اللہ سے استغفار کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عمل کو قبول فرما لیتے ہیں، قبولیت کا مقام عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ لوگ رات میں کم سوتے ہیں اور جب صبح کا وقت آتا ہے، سحری کا وقت آتا ہے تو اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ تو کم اس لیے سوتے ہیں کہ رات میں عبادت کرتے ہیں، اور استغفار اس لیے کرتے ہیں
کہ کہیں ان کی عبادت میں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی ہو. تو ہمیں بھی اس لیے استغفار کرنا چاہیے کہ کہیں ہم نے روزہ صحیح طریقے سے تو نہیں رکھا, ہمیں جھوٹ نہیں بولنا تھا, غیبت نہیں کرنی تھی, چغلی نہیں کرنی تھی, لیکن پھر بھی ہم سے ہو گئی. صحیح طریقے سے نماز ادا کرنی تھی لیکن پھر بھی نہیں ہوئی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ, یہ لوگ تو رات بھر عبادت کرتے ہیں, پوری رات عبادت کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, بہت کم سوتے ہیں, پھر استغفار کیوں کرتے ہیں؟ ان کو کیا ضرورت ہے اللہ سے معافی مانگنے کی؟ انہیں تو نیکیاں کی ہے, نیک عمل کیے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ, یہ اس لیے استغفار کرتے ہیں کہ رات بھر انہوں نے جو عبادت کی ہے ان سے اگر غلطی ہوئی ہو تو اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں کہ اللہ ہماری عبادت میں جو غلطی ہوئی ہے اللہ تو اس کو معاف فرما اور عبادت قبول فرما. اس لیے استغفار کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالی نیک لوگوں کی صفات بیان فرماتے ہیں والمستغفرین بالاسحار, اور استغفار کرنے والے اور سحری کے وقت وہ استغفار کرنے والے. تو یہ کن لوگوں کی صفات ہے, کن کی خوبیاں ہیں؟ جو لوگ عبادت کرتے ہیں اور پھر عبادت کرنے کے بعد اللہ سے استغفار کرتے ہیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسر من استغفر وان عاد 100 مرہ, کہ جو اللہ سے استغفار کرتا ہے اپنے گناہوں پر, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو گناہ پر اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں فرماتے. اگرچہ اس نے ایک گناہ کو 100 مرتبہ بھی کیا ہو, وَإِنْ عَادَ 100 مرہ, اللہ تعالیٰ اس کو گناہ پر اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں کرتے, کیونکہ وہ استغفار کر رہا ہے. وَإِنْ عَادَ 100 مرہ, اگرچہ اس نے ایک گناہ کو 100 مرتبہ بھی کیا ہو. تو محترم دوستو, یہ اللہ نے عبادت کا ادب سکھایا ہے ہمیں کہ ہم جب عبادت کریں اللہ کا شکریہ ادا کریں اور پھر اللہ سے استغفار کریں کہ کہیں ہم سے عبادت میں غلطی تو نہیں ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ میرے بندو جنہوں نے اپنی نفس پہ ظلم کیا ہے, گناہ کیا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم تو بڑے گنہگار ہیں, ہم کیوں اللہ سے توبہ کریں, کیوں ہم اللہ سے استغفار کریں, بالکل بھی نہ سمجھے. اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا, تم اللہ سے اپنے گناہ کو بخشواؤ, اللہ بڑا بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا, اللہ تم پر بارش برسا دے گا. ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے بیٹوں میں تمہارے مال میں اضافہ کر دے گا. ویجعل لکم جنات, اللہ تمہارے لیے باغ لگا دے گا. ویجعل لکم انہارا, اور تمہارے لیے نہریں بہا دے گا. کب؟ جب انسان اللہ سے استغفار کرے, جب انسان اللہ سے توبہ کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو تمام نعمت عطا فرمائے گا. تو محترم دوستو, ہم جب گناہ کریں تب بھی ہم اللہ سے استغفار کریں, اور اگر عبادت کریں تب بھی ہم اللہ سے استغفار کریں کہ اللہ جس طرح سے ہمیں عبادت کرنی تھی, جس طرح سے روزہ رکھنا تھا ہم نہیں رکھ سکے, جس طرح ہمیں رمضان گزارنا تھا ہم پرہیزگاری کے ساتھ نہیں گزار سکے, یا اللہ تو ہمیں معاف فرما, ہماری عبادت قبول فرما. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ایک اور جگہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, فرمایا کہ اگر تم لوگ ایمان لے کر آ جائے, اللہ کا شکریہ ادا کرے, تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے تم کو عذاب دینے کی, اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہو اور ایمان لے کر آئے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. تو اس لیے محترم دوستو, اللہ نے جو ہمیں عبادت کرنے کا ادب سکھایا ہے اس پر ہم عمل کریں. عبادت کا ادب یہ ہے کہ جب ہم عبادت کریں اللہ کا شکریہ ادا کریں, اور ہم جب عبادت کر لیں
اس کے بعد ہم اللہ سے استغفار کریں کہ اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، اور ان میں جو غلطی ہوئی ہو یا اللہ اس کو تو درگزر فرما۔ تو غرض محترم بزرگوں، دوستو، یہ مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ آج کا دن، آج کا یہ جمعہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، اس کے بعد کوئی جمعہ آنے والا نہیں ہے۔ اب صرف 2-3 دن رمضان کے باقی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ ایک اور تاخرات باقی ہے، اس تاخرات میں بھی ہم پوری طرح سے عبادت کریں، مسجد میں آ کے قیام اللیل ادا کریں، تراویح ادا کریں، اور اللہ سے ہم اپنی عبادتوں پر استغفار کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہماری عبادتوں کو کوتاہیوں کو درگزر فرما، اور آئندہ ہمیں اور بھی زیادہ عبادت کرنے والا بنائے۔ آمین آمین، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔